امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور فقہائے عراق کے ہاں، کثرت صحابہ و تابعین کے ہاں دریائی حیوانات میں سے سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں۔ مچھلی کا واضح ہونا ضروری ہے۔ جواہر الاخلاطی میں ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلی جس کا مچھلی ہونا مشتبہ ہے، ناجائز و حرام ہے۔ جواہر الاخلاطی ہندیہ میں اس کے کثرت حوالہ جات ہیں، قذاف الجواہر الاخلاطی، قذاف جواہر الاخلاطی۔ مار ماہی اگر وہ ڈنگ مارتا ہے تو سانپ ہے، حرام ہے۔ اگر ڈنگ نہیں مارتا ہے اور تبھی کراہیت نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن جھینگا اور روبیان شوافی نے شرارت کر کے انہوں نے انہو من السمک کہا ہے، دمیری نے آیات الیوان میں، مولانا عبدالحی نے مجموع الفتاوی میں دمیری پر اعتماد کر کے اس کو کہا کہ مچھلی ہونا واضح ہے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں ایک سوال کے جواب میں کہا، اب تک تو جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ مچھلی ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید آگے چل کر اللہ تعالی مزید روشنی نصیب کرے۔ عدمی اطمینان ہے۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے حرام اور ناجائز۔ حکیم الامت کو یہ جگہ نظر سے نہ گزری، فتاوی رشیدیہ چھپا ہوا شائع نہیں تھا۔ کسی بزرگ کے تمام فروع و جزیات کا احصاء بظاہر مشکل ہوتا ہے۔ تو الگ تحقیق جھینگا چونکہ مچھلی نہیں ہے، لیس من السمک فلا يحل عند الحنفیہ لأن عند الأحناف لا يحل من البحر إلا السمك۔ باقی اور ائمہ کے یہاں تمام سوائے انسان و خنزیر کے، اور ایک اصول شافعی و احمد کا یہ ہے کہ جو بر میں حلال ہے وہ باہر میں بھی حلال ہے، اور جو بر میں منع ہے وہ باہر میں بھی منع ہے۔ اقوال شتیٰ عندہ، تفصیلات کے لیے حنابلہ کی المغنی اور الانصاف اور شوافی کی شرح معذب اور مالکیہ کے ہاں تقدیمات عبد الولید باجی۔ حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے ابتدا میں درس ترمذی کے اندر صاف ستھرا لکھا ہوا ہے کہ منع ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ بنگالیان بہت بڑا شرارتیان ہے۔ تقی صاحب کو ہیلے حوالے سے لے گئے، بڑا اکرام و اعزاز کیا اور ان کو جھینگے کھلائے، واپس آ کر کے درس ترمذی سے اس جگہ سے رجوع کیا اور کہا مجھے معلوم نہیں تھا، میں ایسے ملکوں میں گیا جس کا مجھ پر مچھلی ہونا واضح ہے، بے ایمانہ۔ مولانا نے اچھی رائے غلط میں بدل دی، حالانکہ صحیح مسلم کے اندر بھی انہوں نے ترجیح حرمت کو دی، جو تکمیل کی ہے فتح الملہم کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قواعد سے پتہ چلا کہ پہلی تحقیق صحیح ہے اور جھینگا مچھلی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصول مسلم ہے فقہا کے، کوئی چیز دائر ہو جائے حرام و حلال میں تو ترجیح حرام کو ہے، کیونکہ ہر حلال کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام سے بچنا فرض ہے۔ تیسری بات یہ کہ بنگالیان تو مبتلا بھی ہی ہے،
اور مبتلا بھی کے قول کا اعتبار نہیں. تیسرا یہ کہ وہ کون سی تحقیق تھی جس سے حضرت والا متاثر ہوئے اور صحیح اور فقہی رائے چھوڑنے پر اور بنگالی جیسی شرارتی رائے اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے. ہمیں مولانا کی تحریرات سے ایسی کوئی روشنی نہیں مل رہی. میں جب بنگال گیا تھا مجھے وہاں کے بنگالیان نے کہا تھا کہ آپ جھینگے کے بارے میں اور پان کے بارے میں کچھ نہ کہیں. ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے. یہ بات ایک ایسے گھر میں ہوئی کہ وہاں کندھار کا ایک عطار تھا, بہت بین الاقوامی عطر فروش تھا. اس نے میرا نام پڑھ کر اخبارات میں تو اسے اعزاز میں زبردست دعوت کی. تمام بنگالی مولویوں کو جمع کیا. حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی دارالعلوم دیوبند کے بھی تشریف فرما تھے. تو وہ اس کے ہاں دارالعزیز سے ڈبل مہمان خانہ تھا اور اس میں قیمتی کتابیں الماریوں میں بند تھی. تو میں نے وہاں ایک کتاب دیکھی مولانا اطہر علی سلہٹی کی لکھی ہوئی التبیان فی حرمت الربیان, اور اس میں مفتی نظام الدین جیسے اور شمس الحق فرید پوری جیسے اکابر علماء ان کے دستخط تھے, اور اس پر اجماع نقل تھا کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور حنفیہ کے یہاں ناجائز و حرام. تو میں نے ان بنگالیوں سے جنہوں نے مجھے کہا کہ وہ اتفاق کب ہوا ہے, کس کس کا ہوا, اس کا نام آپ بتائیں گے؟ یہاں تو کتاب رکھی ہوئی ہے حرمت رو بیان میں. اور مولانا مفتی خیر آبادی کو میں نے کہا کہ اگر حضرت گنگوئی اور حکیم الامت کی عبارت میں تعارض و ترجیح کس کو ہے؟ کہا کہ حضرت گنگوئی کو ہے. میں نے کہا بات ختم. تو بنگالیان کو اس طرح میں نے وہاں مار گرایا. اور پان کے بارے میں کہا کہ اجرت پان کو کچھ نہ کہے, پان بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں تو روٹی ضروری نہیں ہے, پان ضروری ہے. میں نے کہا مسواک کی حدیث سے کہا وہ بہت ضروری ہے. مسواک بیان کرتے کرتے میں نے کہا اس منہ میں جس میں 6 دفعہ مسواک ہو اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اس منہ سے بندر کا پیچھے کا حصہ بنا ہے. پان خور کا منہ ایسا ہوتا ہے جیسے بندر کا دبر, کئی رنگوں سے بھرا ہوتا ہے. تو میں نے کہا مسواک کی حدیث پر ایمان لانے والی قوم کو زیب نہیں دیتی کہ وہ پان خور ہو یا سگریٹ نوش ہو یا نسوار خور ہو, پان میں سم رگڑا ہو. توبہ. جب میں یہ بیان کر رہا تھا ایک بہت بڑا بنگالی سامنے تھا, وہ ایسا منہ کھول کے مجھے یقین کر لے کہ میں شرم آ رہی تھی, مہمان تھا, اور نہ میں کہنے والا تھا کہ بندر نے اپنے پیچھے کا ایسا کھولا ہوا ہے. شپگ رنگو نہ پکی ہو, شپگ رنگو نہ پکی, 6 رنگ تھے اس کے منہ میں. اور وہاں ایسے خراب پان خور ہے کہ جس جگہ کوئی جائیں گے نا آپ مہمان ہوں گے تو پہلا کام آپ کا کیا ہوگا, اپنا بٹوا کھولے اور اس میں سے جو اچھا اچھا پان ہوگا اس میں ڈالے. تو میں نے مولانا حبیب الرحمان اور ان کے بھائی عتیق الرحمان کو کہا, میں نے کہا یہ روٹی اور سالن بھی تھیلے میں ڈالو نا. یہ تو بہت بری بات ہے. میں یہ بھی بری بات ہے, یہ ہمارے یہاں برا نہیں سمجھا جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے جہاں قدم رکھا ہے وہاں حق کا بین بجا ہے, خاموشی اختیار نہیں کی ہے, نہ ان سے ڈرے. میں نے کہا بڑے سے بڑا فقیہ و مفتی سامنے کرو, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جھینگا کس شریعت سے کھا رہا ہے. ہمارے استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن جب امریکہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں ایک فش سینٹر ہے اور اس میں ہر وقت 3000 ڈاکٹر مختلف سرجریوں میں تحقیقات میں لگے ہوتے ہیں. مفتی صاحب وہاں چلے گئے, وہاں جی ہمارے استاد عجیب تھے, اور ان کو کہا میں پاکستان میں اسلام اور مسلمانوں کا مفتی ہوں, ہمارے یہاں ایک جھگڑا ہے کہ یہ جو جھینگا ہے یہ مچھلی ہے یا نہیں. اگر یہ مچھلی ہے تو حلال ہے,
اور اگر یہ مچھلی نہیں ہے تو یہ حلال نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کاغذ پہ لکھ کے دے دیں. حضرت کو کہا کہ انگریزی میں، آپ نے کہا مجھے انگریزی نہیں آتی. کہا چلو اردو میں لکھے، ہم انگریزی کر دیں گے. تفصیل لکھے. حضرت صاحب نے تفصیل لکھ کے وہاں دی اور ان کو ایک تاریخ دی. اس مقررہ تاریخ پر جب حضرت تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک بک حوالے کی. یہ مفتی صاحب کے بیٹوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بک کہاں ہے. کتاب. اس پورے سینٹر نے 3000 ماہرین نے تحقیق کر کے آخر میں اس طرح لکھا کہ جس کو جھینگا مچھلی کہتے ہیں وہ مچھلی کی کوئی قسم نہیں، مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد نہیں، مچھلی کی تعریف کے اندر وہ شامل نہیں. وہ ایک غیر چیز ہے، ایک علیحدہ بحری یا بری حیوان ہے، اور اس کا 100 میں سے کوئی ایک رشتہ بھی مچھلی سے نہیں ملتا. اس لیے سینٹرل جو ہے نا بورڈ متفق رپورٹ لکھتا ہے کہ یہ نہ جھینگا ہے نہ جھینگے کی کوئی قسم ہے اور نہ اس کا کوئی فرد ہے. افسوس کہ حضرت اقدس استاذ گرامی قدر کہ یہ تحقیق یا تحریر حضرت مولانا تقی صاحب مدظلوہ کو کیسے نہیں ملی. اس خاص شاگرد تھے. اصل میں بنوری ٹاؤن سے ایک فتویٰ نکلا تھا، اس میں جھینگے کو جائز کہا تھا. میں وہ فتویٰ لے کہ نیو کراچی سے حضرت کے پیچھے آیا. حضرت نے مجھے کہا یہ دیکھو الجواب سیون احمد الرحمان ہے. میں نہیں ہوں. کیا ایک عبدالسلام نام کا آدمی ہے بنگالی، وہ شرارتیں کرتا ہے کہ جس مجھ پر یقین ہے کہ یہ نہیں لکھے گا تو مفتی احمد الرحمان صاحب جی ذرا انہوں نے الجواب سیون. تو میں مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ نے بہبود میں اور اٹک میں اور پشاور میں اور کوڑا خٹک پڑھتے ہوئے کبھی آپ نے جھینگا کھایا ہے، بچو کھایا ہے؟ نہیں بچو کی. میں نے کہا بچو کا باپ ہے جھینگا، اس کی شکل تو دیکھے نا، دیتا تو جائز ہے. یہ رب پوچھے میں نہیں ماتا نخ کاری. تو یہ بات یہاں اس طرح پیدا ہوئی کہ والحل میتتہ، میتا عام نہیں ہے، جنہوں نے عام لیا ہے وہ محجوج ہے، ان کے خلاف حجت قائم ہے. اور میتا سے مراد صرف سمک ہے. اگر مچھلی پانی میں مر گئی اور سوج نہ گئی اور بدبو نہ پھیلی تو بالاتفاق عند الائمہ والامہ حلال طیب ہے. شکاری جو جال ڈالتا ہے، دام ڈالتا ہے تو وہ مر بھی جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حنفیہ کے ہاں دریائی حیوانات میں سے صرف اور صرف مچھلی جائز ہے، اور مچھلی معلوم ہونا چاہیے. السماک الصغار لا تحل جوار الاخلاطی لانها تشتبه بالتنین، کیڑوں سے ملتے ہیں. یہاں ایک بنگالی مولوی تھا ابراہیم، وہ طالب علموں کو ساتھ کر کے یہ سامنے ندی سے ہر روز چھوٹے چھوٹے کیڑے پکڑتا تھا. مشہور تھا کہ مولوی ابراہیم رات کا کھانا مچھلی سے کھاتا ہے. ایک دن آ رہا تھا، میں یہاں پلنگ پہ بیٹھا تھا، اس وقت یہاں باغ تھا، سامنے 3 کمرے تھے. میں نے کیا لایا ہے مولوی ابراہیم صاحب؟ جی مچھلی. میں نے کہاں سے؟ ندی سے. میں نے کہا کیڑا نہ ہو. نہیں ہم تو بہت جانتے ہیں نا، ہم تو یہی کھاتے ہیں. میں نے کہا یہ آج والی ہمیں دے دو. ہاں لے لے. مؤذن صاحب یہاں ایک کمرہ مؤذن کا تھا، اس کو میں نے کہا ٹین میں ڈالو، پانی ڈالو اور تھوڑا تھوڑا صابن اور لہسن توڑ کے اس میں ڈالو. میں نے کہا اس کو دینا نہیں جب تک میں نہ ہوں، میری امانت ہے. وہ مؤذن صاحب کے کمرے کے سامنے ایک پودا تھا، اس کے ساتھ ٹین رکھا ہوا تھا اور اس میں وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے، آگے پیچھے ہو رہے. ایک دن مؤذن صاحب ہنستے ہوئے آئے. میں نے کہا کیوں؟ وہ سارے کیڑے. میں نے کہا مولوی ابراہیم کو بلاؤ. بلایا. میں نے کہا یہ آپ کا یہ تو میں نے نہیں کھایا. میں نے کہا آپ نے بہت جلدی کھا لیا نا، تھوڑا صبر کر لیتے تو یہ بن رہی تھی. میں نے کہا تو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، یہ عالمگیری دیکھو، جواہر الاخلاطی کی عبارت دیکھو.
آخری دلیل میری یاد رکھے، کبھی بھولنا نہیں اس کو۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت فاضل بدعت اور شرکیات میعتا حاضرہ، اس کا کام ہی کھانے پینے ہے، فضائل حلوہ، فضائل پراٹھا، فضائل فرنی، فضائل شیرمال، فضائل یہ وہ، بس فضائل ہے فضائل ہے، اور کھانے اور پینے ہیں، 94 کھانے لگے۔ لیکن ایک بات عجیب سنو کہ احکام شریعت میں ایک سوال کے جواب میں تحقیق کر کے اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ بہرحال جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے ناجائز و حرام۔ میں کہتا ہوں 100 میں 1% کا 100 ایسا اس میں حلت کی بو ہوتی نا تو اعلی حضرت اسے منع نہ کرتے۔ اب ان کا تو مزاج یہ ہے، یہ تیجا ہو، یہ چیلم ہو، یہ برسی ہو، یہ کونڈے ہو، یہ خرافات و لایانیات ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور فقہائے عراق کے ہاں، کثرت صحابہ و تابعین کے ہاں، دریائی حیوانات میں سے سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں۔ مچھلی کا واضح ہونا ضروری ہے۔ جواہر الاخلاقی میں ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلی جس کا مچھلی ہونا مشتبہ ہے، ناجائز و حرام ہے۔ جواہر الاخلاقی ہندیہ میں اس کے کثرت حوالہ جات ہے، قذاف الجواہر الاخلاقی، قذاف جواہر الاخلاقی۔ مار ماہی اگر وہ ڈنگ مارتا ہے تو سانپ ہے، حرام ہے۔ اگر ڈنگ نہیں مارتا ہے اور تبھی کراہیت نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن جھینگا اور روبیان شوافی نے شرارت کر کے انہوں نے انہو من السمک کہا ہے، دمیری نے آیات الایوان میں، مولانا عبدالحی نے مجموع الفتاوی میں